السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولز کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناول ہے عہد الفت۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر بی گو۔ پانی ملے گا؟ بریف کیس پکڑے وہ اندر داخل ہوا کہ زریش نے مٹی والے ہاتھ دکھائے۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا، پینڈنگ ورک ختم کر لیا تھا، اس لیے اب جو آفس کا کام تھا جلد ختم کیے نکل آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی ہاتھ مٹی سے اٹے دیکھ کر الجھ گیا کہ زرش نے مسکرا کر دیوار کے ساتھ لگے گملوں کی طرف اشارہ دیا۔ او گڈ، اس نے سراہا۔ کل ہی تو آرڈر پر یہ پودے منگوائے تھے اس نے، اور آج وہ خوبصورتی سے لگا رہی تھی گملوں میں۔ میں بھی آتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا، اور بریف کے صوفے پر رکھ کر خود پانی پینے چلا گیا کہ کچن کی دہلیز پر ہی ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ سامنے ہی وہ کمر پر دوپٹہ باندھے روٹیاں بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اپنے ساتھ کی گئی اس کی زیادتی یاد آئی۔ اس نے کل رات کتنا انتظار کیا اس کا، اور پھر رات بھی، پر وہ تو جیسے منہ پھلائے پھر رہی تھی، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہی تھی۔ پر آج تو محترمہ پیلے جوڑے میں گلاب کے ساتھ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی، اوپر سے بکھرا الجھا بنا اس کا جوڑا، نوخیز مہکتا سراپا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، اور انہیں ہی نظروں کی تپش پر عائشہ نے بیلن سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں اپنے 6 فٹ کے قد چوڑے توانا جسامت کے ساتھ دروازے کی دہلیز پر دانیال کو پا کر بوکھلا گئی۔ اور پھر جب اس کی طرف سے کی گئی زیادتی یاد آئی تو اس کا ناک سرخ ہو گیا، جو پہلے ہی بالی پہننے سے سرخ تھا۔ اس نے غصے سے منہ پھیر کر بیلن تیز تیز چلائی پراٹھے پر۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ مسکرا کر اس کی حرکت دیکھتا اندر داخل ہوا اور فریج سے بوتل پانی کی نکال کر گلاس میں ڈال کر پینے لگا۔ بتاؤ بھی، اس وقت کس کا کھانا بنا رہی ہو؟ وہ بوتل رکھ کر اس کی سائڈ پر کھڑا ہوا کہ پیچھے کھسک گئی اور لب پیچھے بیلن کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ پراٹھا مسلسل خود پر تشدد برداشت کر کے 20 سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس پر وہ چڑچڑا اٹھی اور اس کی حالت پر دانیال کا مدھم کہکا پڑا۔ وہ گھبرا گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پھپھو نے اسے ابھی کہا تھا کہ وہ بنانے کی کوشش کرے، خود فریش ہو کر آتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے خان، وہ خفگی سے اس سے گھورتی بولی کہ بالکل سہمی بچی لگی۔ دانیال نے مسکرا کر پیچھے سے اسے گھیرے میں لے لیا اور اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا دی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا تھا، پر اب تم نے اپنی معصومیت سے نیت خراب کر دی تو بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ خان، وہ کہتا بیلن پر رکھے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا اور اس کی گردن پر لب رکھے کہ وہ گھبرا گئی۔ پلیز پھپھو، آتی ہوں، چھوڑیں۔ وہ کسمسانے لگی پر ناکام ہوئی۔ پھپھو جان جانتی ہیں کہ ان کا بیچارہ بچہ بیوی سے رومانس کر رہا ہے، مداخلت نہیں کرتی، تھک کر آیا ہے۔ اس کے گال کو لبوں سے چھوتے اس کے بیلن پر ہاتھ چلانے لگا۔ کیا کر رہی تھی؟ گمگیر سرگوشی میں پوچھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی گھبرائی ہوئی تھی۔ پراٹھا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، کہانی پیچھے سے اس کے پیٹ میں مارنی چاہی، پر دانیال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کوشش ناکام کر دی۔ گڈ یار، میں خود پریشان تھا، جب پھپھو چلی جائیں گی تو ان کا بھتیجا ابلا انڈا، سوکھی روٹی، ایک چائے کا کپ کیسے پیے گا؟ اس کے تو پراٹھے چاہیے، 2 کپ چائے کے انڈا فرائی، اور ساتھ میں بیوی کا مارننگ کس چاہیے ہوتا ہے، وہ کہتا اسے شرم سے جھنکنے پر مجبور کر گیا۔ عائشی بیٹا، ہو گیا؟
دانیال نے اس کے کندھے پر لب رکھے تھے کہ پھپھو کی آواز گونجی اور تیری بوکھلاہٹ میں اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا کہ دانیال نے یکدم اسے چھوڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا جو سرخ کے بجائے خوف سے پیلا تھا۔ کیا او تیری؟ اس نے حیرت سے پوچھا کہ عائشہ نے نفی کی۔ "مم، مطلب کہ تیری نہیں، میرا مطلب وہ آپ کی پھپھو آ گئی، پھولی سانسوں سے کہتی وہ نظریں جھکا گئی اور بیلن پر جما دی، لب کچل کر سہمی نظروں سے اسے بوٹ کو دیکھ رہی تھی اور اس قدر بدحواس ہو گئی کہ دانیال کے چہرے کی مسکراہٹ بھرے تاثرات نہیں دیکھ سکی۔ اس کا مطلب رات کو پوچھوں گا، اگر تم نہیں آئی تو سب کے سامنے کھینچ کر لے جاؤں گا، وہ کہہ کر موڑا کہ اس وقت پھپھو اندر داخل ہوئی۔ ارے دانی، کب آئے؟ پھپھو کو خوشگوار حیرت ہوئی اسے دیکھ کر۔ پھپھو ابھی آیا ہوں، پیاس لگی تھی تو وہ جان بوجھ کر جملہ اس طرح کہنے لگا کہ عائشہ کا چہرہ لال ہوتا انگار بن گیا اور ذرا سی ترچھی ہو گئی پھپھو سے۔ یہ انسان مجھے پکڑوا کر مروائے گا، دونوں ماں بیٹی سے، اس نے کڑ کر سوچا۔ واپس سے پیڑا بنانے لگی۔ اچھا بیٹا جاؤ فریش ہو جاؤ، ان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر وہاں سے نکل گیا۔ دل تو کر رہا تھا خود اپنی بیوی کو روٹی بنانا سکھائے اور اس کی سرخ رنگت دیکھتا رہے۔ سوچ کر ہی روم میں فضا میں اس کا کہکا گونجا اور پھر وہ فریش ہو کر زر کے ساتھ گملوں میں پودے لگانے لگا کہ بچپن کی یادوں باتوں پر دونوں ہنس پڑے اور ان کی ہنسی پر کچن میں پراٹھے پر بیلن گھسیٹتی عائشہ منہ بنانے لگی۔ پھپھو مجھ سے نہیں بن رہے پراٹھے شراٹھے، وہ جھلا کر کہتی دوپٹہ کھول کر باہر نکلی بغیر ہاتھ دھوئے، اور پھپھو ارے کہتی رہی۔ باہر نکل کر اس کی نظریں سیدھی زر کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتے دانیال پر گئی۔ وہ بے چین سی ہو اٹھی اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم ہے دانی، تقویٰ کا گلاب کا گملہ مجھ سے ٹوٹا تھا جو میں نے تم پر الزام لگا دیا تھا، وہ شرارت سے بتاتی کھلکھلا کر ہنسی۔ اسے ہنستے اور دانیال کو مسکراتے دیکھ کر اسے رونا آنے لگا۔ وہ کبھی یوں نظر انداز نہیں ہوئی تھی، اور یہاں تو اس خان کی بات تھی جو بار بار حق جتاتا تھا اور اسے الگ کرنا چاہتی تھی، پھر آج کیوں مچل رہی تھی؟ وہ زریش کی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ اب کیا کرے؟ آشی آ جاؤ، ذرا ہاتھ بٹا دو۔ پھپھو کی پکار پر اس نے بچارگی سے دانیال کی پشت کو دیکھا۔ پھپھو میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کہہ کر صوفے پر لیٹ گئی، اور اس کی یہ بات سنتے ہی دانیال کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے زریش کو مگن دیکھ کر گردن گھما کر عائشہ کو دیکھا جو صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ کہیں ابکائیاں، وہ بڑبڑایا۔ حیدر مجھے معاف کر دو پلیز، مہکار روتی ہوئی اس سے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ راکنگ چیئر پر جھولتے حیدر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس بات کی مجھ سے معافی مہکی؟ حالانکہ معافی تمہیں ہارون بھائی سے لینی چاہیے۔ وہ جھولتی چیئر کو روک کر پاس آ کر نیچے بیٹھی اور اپنی بہن کی سرخ آنکھیں دیکھتا ہوا بولا، میں اس سے معافی مانگ لوں گی، پہلے تم مجھے اس دن کی بدتمیزی کے لیے معاف کر دو حیدر پلیز۔ تم 2 دن گھر نہیں آئے، میرا دل گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا ابھی بند ہو جائے گا۔ وہ کہہ کر ہاتھوں میں چہرہ چھپاتی سسک اٹھی۔ مہکار یہ کیا کر رہی ہو میری جان؟ میں نے تمہیں معاف کیا، اٹھو شاباش نیچے سے۔ صدا کا نرم دل حیدر اپنی بہن کو اس طرح روتے دیکھ کر پگھل گیا اور اٹھاتے اپنے پاس چیئر کھسکا کر اس پر بٹھایا۔ دیکھو میری پیاری بہن، خوبصورت سی گڑیا، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کی آنکھیں پوچھتا اپنی طرف چہرہ کرنے لگا اور وہ بار بار آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے ساحل کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ وہ رات کو ڈر ڈر کر اٹھ جاتا ہے،
سو نہیں پاتا، ساری راتیں جاگتا رہتا ہے۔ اور پھپھو جان ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ اپنے گھٹنوں کے درد سے بالکل بھی نہیں چل پا رہی، بلکہ بیڈ سے اتر نہیں سکتی۔ آخر تم سمجھدار ہو، وہ بیٹا ہے، دوسرا سب کچھ تو کرے گا، پر کچھ ذاتی ضرورتوں پر بھی دھیان دو۔ ہرون کا ایک پاؤں اپنی ماں کے روم میں تو دوسرا ساحل کے روم میں ہوتا ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو گھر میں میڈ رکھی تھی وہ بھی پھپھو کے سوتے ہوئے برتن اٹھا کر لے گئی۔ اس کا ہاتھ تو زیور پر صاف کرنے کا تھا، پر خوش قسمتی سے چابی ہرون کے روم میں رکھی تھی، الماری کی، اس لیے ناکام ہو گئی۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ مہکی وقت ہاتھ سے پھسل رہا ہے، سنبھال لے اپنے گھر کو، ایسا نہ ہو وقت نکل جائے۔ وہ اسے محبت سے بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے سمجھا رہا تھا، جس پر مہکار نے سر ہلایا۔ بھائی، اب مجھے ایسا لگتا ہے تم اور ڈیڈ مجھ سے تنگ آ گئے ہو، تمہیں بھی نفرت ہو گئی ہے مجھ سے، ہے نا؟ وہ کہتی پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور حیدر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے دماغ میں پتہ نہیں کون سا بھوسا جمع ہوا ہے، کیوں اپنے ہاتھوں سے ہنسی بستی زندگی گنوا رہی ہو، اپنے بیٹے کا حسین بچپن گنوا رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں تمہارا؟ وہ تنگ آ کر بے بسی سے بولا کہ مکار سر جھکا گئی۔ کیا اس گھر میں میری جگہ نہیں؟ وہ حتمی سوال کرنے لگی، جس کے لیے اتنی تمہید باندھی تھی۔ کیا پاگل پن ہے مہکار؟ کیوں نہیں اس گھر میں تمہاری جگہ؟ کیا تم نہیں جانتی اس ساری پراپرٹی میں ہمارا برابر کا حصہ ہے؟ ایسے نہیں ویسے ہی تمہارا حق ہے، انڈرسٹینڈ؟ آئندہ خبردار ایسا ویسا کوئی سوال اٹھایا تم نے۔ وہ جھڑک کر بولا اور انگلیوں کے دبے سگریٹ کو ایشٹرے میں مسلا، جہاں پہلے ہی لاتعداد سگریٹ کے ٹکڑے پڑے تھے۔ تو ٹھیک ہے، یا تو ہرون کو کہیں کہ یہاں آ جائے، اگر نہیں تو مجھے ہرون شاہ سے طلاق لے کر دیں۔ میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، میں نہیں گزارا کر سکتی اس 4 کمروں کے گھر میں، گھٹن ہوتی ہے مجھے۔ تم ڈیڈ سے بات کرو، مجھے ڈائیورس چاہیے ہرون شاہ سے، اور تم ڈیڈ سے بات کرو گے، رائٹ؟ وہ کہہ کر مسکراتی اسے ساکت چھوڑ کر وہاں سے نکلی، جھوٹے نکلتے آنکھوں سے آنسو کو اگلی انگلی کے پور پر پکڑ کر فضا میں اڑایا۔ وہ جانتی تھی ابھی اگر یہاں سے چھوڑ کر گئی تو اس کے ہاتھ میں صرف کوڑی ہی آئے گی، اور اگر ابھی وہ ہرون کو چھوڑے گی، اس پھندے کو گلے سے نکالے گی، تو بعد میں سب کچھ پالے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ہرون کے بچے کی ماں ہے، اور ہرون جانتا ہے وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس نے یہ سب کتنی مجبوری میں کیا۔ وہ سمجھ جائے گا جب وہ اس کے قریب جائے گی، اسے منائے گی۔ اور ویسے بھی ابھی جو حالت پھپھو کی بتائی جا رہی تھی، اس سے تو وہ توبہ کر لے وہاں جانے سے۔ کیسے وہ اس بڑھیا کو کھانا پکا کر کھلائے گی، گھر سنبھالے، شوہر کو سنبھالے، بیٹے کو سنبھالے، مطلب ان کی کچھ زندگی نہیں۔ وہ ہرگز وہاں تب تک نہیں جائے گی جب تک یہاں سے سب کچھ پا نہیں لیتی، ورنہ اس کے ہاتھ سے سب کچھ ریت کی طرح پھسل جائے گا، اور وہ اس تقوی دیہاتن کی طرح مشین بن جائے جو وہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ روم میں آئی، دروازہ بند کر کے لیٹ گئی۔ اس نے اپنے آنے پر ساحل کو تسلیاں دے کر اس کے بار بار تنگ کرنے کی وجہ سے موبائل آف کر دیا تھا۔ ہرون کو تو فرصت نہیں ہوتی تھی اس سے بات کرنے کی، اور وہ کیوں اس کے بچے پر خود کو گوائے، اس کی طلب کا پتلا بنے۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب وہ تب وہاں جائے گی جب اس شاہ کی ساری پراپرٹی کی مالکن نہیں بن جاتی، اور حیدر کی شادی جس کی اس کا ڈیڈ پلاننگ کر رہا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ وہ جہازی سائز بیڈ پر گر کر میگزین پڑھنے لگی، جو اسے وہاں ہرون کی موجودگی میں کم ہی پڑھنے کو ملتی تھی۔ آرام سے اب میگزین پڑھتی، اپنے سر سے بوجھ اتار کر پھینکا، اور دوسری طرف حیدر کو تو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا ہرون اور ساحل پر۔ کیسے وہ دعوے کرتی تھی کہ وہ ہرون سے محبت کرتی ہے، بے انتہا۔ پھر کیا ہوا اس کی محبت کو؟ کون سا دھمک کھا گیا؟
اس نے سوچ لیا تھا ڈیڈ کے قاسم شاہ کی طرف سے آنے کے بعد مہکار کا مطالبہ اس کے سامنے رکھے گا، پھر وہ جانے، اور ڈیڈ اس سے سنبھلنے والی نہیں تھی وہ، اور ویسے بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے، آس نما پھندے سے ہارون کی بھی جان چھوٹے گی۔ سلام۔ قاسم شاہ اور حامد شاہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے کہ وہاں نشے میں ٹن ہوتا قدیر شاہ کندھے پر لٹکائے اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ارے واہ، آج تو بڑی رونق لگی ہے بھائی، وہ مسکراتا حامد شاہ کو سرخ آنکھوں سے گھورتا بیٹھا اور قاسم شاہ کے ناگوار چہرے کو دیکھتے شرارت سے بولا، قدیر یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا یہاں آنے سے۔ قاسم شاہ اپنا غصہ دباتے بولے کہ لاؤنج میں داخل ہوتی مسز قاسم شاہ بھی اسے نشے کی حالت میں دیکھ کر وہاں پر ٹھٹک گئی۔ چاچا سائیں، میں تو اپنی ہونے والی دلہن کو چوڑیاں پہنانے آیا ہوں، یہ دیکھیں، میلے سے خاص کر کے اس کی گوری چٹی ملائم کلائیوں کے لیے لی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اسے پہناؤں۔ ویسے ہے کہاں میری بلبل؟ وہ مسکرا کر کہتا یہاں وہاں اسے ڈھونڈنے لگا، پر دور دور تک اس کی نظریں ناکام ہو کر لوٹی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اٹھو، نکلو میرے گھر سے، ورنہ ابھی دھکے دے کر یہاں سے نکالوں گا۔ قاسم شاہ اپنی بیٹی کے لیے اس کے لہجے کی اس طرح گستاخ پر دھاڑا، اور اگر بیچ میں حامد شاہ نہیں آتے، نہ سنبھالتے، تو وہ کچھ کر دیتے قدیر شاہ کا۔ چاچا سائیں، بیچ میں مت آئیں، آج مجھے اپنی بلبل سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ قدیر نے پیچھے سے پسٹل نکال کر قاسم شاہ کے سامنے کی اور اسے وارن کیا۔ اس کی اس قدر جرأت پر وہاں موجود تمام نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ڈیڈ، موم، میری دوست کے بچے ہو گئے، موم! وہ اسی وقت لاؤنج میں خوشی سے چیخی۔ حجاب دوپٹہ گلے میں پہننے خوشی سے پاگل ہوتی وہاں آئی اپنے موم ڈیڈ کو بتانے، پر وہاں حامد انکل کے ساتھ قدیر شاہ کو ایک ہاتھ میں پسٹل دوسرے میں سرخ چوڑیاں تھامے دیکھ کر وہیں رک گئی۔ لو، خود ہی آ گئی میری دلہن، آ جاؤ میری بلبل، تمہیں چوڑیاں پہناؤں۔ وہ تھر تھرا کر اس کی طرف بڑھنے لگا، اس کی ہوس بھری نظریں اس کے کمسن وجود پر تھیں، جس پر حجاب نے یکدم سر پر دوپٹہ اوڑھ کر خود کو چھپاتے ایک قدم پیچھے لیا۔ دفع ہو جاؤ قدیر، ورنہ آج تم میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گے۔ قاسم شاہ نے آگے بڑھ کر قدیر کو اپنی بیٹی کی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے دھکا دیا، اور وہ ٹھٹر کر شراب کے نشے کی حالت میں خود کو نہ سنبھالتا یکدم پیچھے گرا اور اس کا سر ٹیبل کے کونے سے لگ کر پھٹ گیا۔ مام! حجاب اپنی ماں سے خوف سے لپٹ گئی۔ گارڈ! اس کے سر سے خون دیکھ کر قاسم شاہ بھی گھبرائے اور جلدی سے گارڈ کو بلا کر اسے وہاں سے دفع کرنا چاہا۔ اسے معلوم تھا اگر اس خاندان میں بات خون اور لڑکی کی آ جائے جس کے لیے خون بہایا ہو، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جان دیتے یا لے لیتے ہیں، اور اس وقت حامد شاہ اور قاسم شاہ کی نظریں قدیر پر تھیں، جو شیطانی مسکراہٹ لبوں پر سجائے پیچھے سے نکلتا خون اپنی ہتھیلی پر دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ بہت خوب چاچا سائیں، اب آپ کی بیٹی میری سمجھے، آپ کی اس بچگانہ حرکت کی وجہ سے، وہ کہہ کر مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اے بلبل، ابھی چلے گی یا کل رات کو روم سجا دوں پھر؟ وہ اس کی طرف واپس قدم اٹھاتا بول رہا تھا۔ حجاب نفی میں سر ہلاتی اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں ڈیڈ، وہ اس کے قدم سے خوف زدہ ہو گئی۔ خبردار قدیر، ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ مسز قاسم نے ٹرے ایک طرف پھینک کر اپنی بیٹی کو آغوش میں چھپا لیا اور اس پر غرائی کہ قدیر کا مکروہ کہکا لاؤنج کی فضا میں گونجا۔ ایسے ہی اپنی ہونے والی بیوی پر ایک قدم بڑھاؤں یا 10،
سارے فاصلے اسی پر ہی سمٹے ہیں، کیوں بلبل؟ وہ اپنی غلیظ زبان سے بکتا قاسم شاہ اور حامد شاہ کو غصے سے آگ بگولا کر گیا۔ قدیر! قاسم شاہ دھاڑ کر اس کی طرف بڑھے کہ اس سے پہلے ہی لاؤنج کی فضا میں ٹھا سے فائر کی آواز گونجی۔ ڈیڈ! حجاب کی بلند خوف دہشت بھری چیخ وہاں گونجی اور مسز قاسم کو ساکت ہو گئی۔ بر وقت قاسم شاہ کو حامد شاہ سنبھال گئے، ورنہ گولی آج ان کے بازو کے بجائے سینے میں لگی ہوتی۔ خبردار، ہمارے بیچ کوئی آیا تو یہ لڑکی میری ہے، صرف میری رہے گی۔ اس کے وجود پر صرف قدیر شاہ کی مہر لگے گی، اور اگر بیچ میں کسی نے ٹانگ اڑائی تو آج یہ گولی بازو پر ہے، کل نکاح کے وقت سینے میں ہوگی۔ وہی دھاڑ کر بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مسز قاسم اور حجاب دوڑ کر قاسم شاہ کے پاس پہنچے۔ ڈیڈ! حجاب روتی ہوئی ان کے سینے سے لپٹ گئی اور قاسم شاہ نے درد کے باوجود ایک بازو اس کے گرد ڈال لیا۔ روتے نہیں میرا بہادر بیٹا، شاباش، آنکھیں صاف کرو۔ وہ اسے چپ کروانے لگے جو خوف سے لرز رہی تھی۔ چلو قاسم، ہاسپٹل چلو جلدی سے، ورنہ زیادہ دیر تک اگر گولی اندر رہی تو اللہ نہ کرے بازو نکارا ہو سکتا ہے۔ چلو۔ وہ اسے سہارا لے کر وہاں سے جانے لگے۔ ساتھ مسز قاسم اور حجاب بھی تھی، جو کچھ دیر پہلے خوشی سے چیخ رہی تھی اور اب وہ خوف سے لرز رہی تھی اپنے ڈیڈ کی حالت پر۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی قاسم شاہ نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا جیسے کوئی چھین لے گا، اور اب تو انہیں اور بھی زیادہ خوف ہو رہا تھا۔ کل نکاح ہے، نہیں میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا، وہ نفی کرتے بولے اور اپنی بیٹی کو خوف کے زیر اثر خود میں چھپا گئے۔ حامد صاحب ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے اور قاسم شاہ، مسز قاسم اور حجاب پچھلی سیٹ پر۔ اچانک گاڑی کی خاموش فضا میں موبائل کی بیل گونجی۔ قاسم شاہ کا بازو زیادہ تکلیف کر رہا تھا، اس لیے حجاب نے موبائل نکال کر اوکے کرتے ان کے کان پر رکھا۔ بہت برا کیا تم نے قاسم، میرے بیٹے کا سر پھاڑ کر۔ اب وہ پاگل ہو رہا ہے، ساری حویلی تہس نہس کر دینے پر آ گیا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں آ رہا ہوں کل نکاح کروانے، تمہاری بیٹی اور میرے بیٹے کا۔ بس تم تیار رہو، ویسے بھی پڑھائی لڑکیوں کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اور اب تم تیاری پکڑو، ہم کل بارات لے کر پہنچ رہے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہم سے شکایت مت کرنا، خون خرابے پر تم نے پہلا قدم بڑھایا ہے، سمجھتے ہو؟ بے عقل نہیں ہو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ انہوں نے کہہ کر بغیر قاسم شاہ کی سنے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور وہ ساکت سا موبائل کو گھورتا رہا۔ جتنا درد بازو سے نہیں اٹھ رہا تھا اتنا ہی بڑے بھائی کی باتوں سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ سامنے بیٹھے حامد کو دیکھا جو غصے سے ڈرائیور کو جھڑک رہے تھے گاڑی تیز چلانے کے لیے۔ واپس انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو پاس بیٹھی ان کا دوسرا بازو سہلا کر درد کم کرنے کی کوشش میں تھی۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں حجاب، انہوں نے کہتے اس کے ماتھے پر اپنے کانپتے لب رکھ کر اس کا سر سینے سے لگا دیا کہ وہ مزید خوف سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ڈیڈ، مجھے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، میں تو اپنی دوست کے بچوں کا بتانے آئی تھی، وہ روتی ہوئی بتانے لگی۔ مسز قاسم نے اس کا سر سہلایا اور قاسم شاہ سر ہلا گئے۔ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکتے ہی حامد صاحب نے جلدی سے کمپاؤنڈر کو بلایا اور ان کے ساتھ قاسم شاہ کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ شکر تھا وہاں پہچان کا ڈاکٹر حامد صاحب کو مل گیا
تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ حجاب کا سر اپنے سینے سے لگائے سسکتی بچی کو مسلسل خاموش کروا رہے تھے۔ میں پریئر روم میں اللہ جی سے دعا مانگتی ہوں انکل، حجاب کہتی پریئر روم کی طرف بڑھ گئی۔ حامد صاحب نے محبت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ بے شک بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ سرگوشی اس قدر تھی کہ صرف اس کے لب ہلے، پر اس کے باوجود عائشہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی اور اس کی طرف دیکھا جہاں وہ اسے ہی شریر مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کو یقین نہ ہوا وہ اس کی طبیعت کا یہ مطلب نکالے گا، ورنہ تو وہ ہرگز ایسا لفظ منہ سے نہ نکالتی۔ اس کی سوالیہ نظروں کو مفہوم سمجھ کر اس کے رخسار تپ اٹھے اور دل کی دھڑکنیں زور پکڑ گئیں۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا اس انسان کا کیا کرے جو بس آہٹ پر بیٹھا تھا۔ ابکائیاں ابکائیاں ابکائیاں، بس یہی رٹ تھی۔ اب تو ابکائیاں نہیں، دل کی دھڑک ضرور بگڑ گئی تھی اس کی بے شرمیوں پر۔ پھوپھو میں مذاق کر رہی تھی، آ رہی ہوں، وہ خاص کر کے اسے سنانے کے لیے دانت پیس کر بولی۔ دوپٹہ درست کرتی اٹھ کر واپس سے کچن میں چلی گئی۔ اس کی حالت دیکھتے دانیال کا بے ساختہ مدھم کہکا پڑا، جس پر زر نے حیرت سے دیکھا اور سوالیہ ابروج گائے۔ کچھ نہیں، بس بچپن کی بات یاد آ گئی۔ وہ مسکراتا واپس گملوں کی طرف متوجہ ہو گیا اور زر مسکراتی سر ہلا گئی۔ تمہیں معلوم ہے 2 منٹ میں ایسا سحر ساحل پر ڈال دیا ہے کہ اس نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا ہے کہ زر آپی کے پاس جانا ہے، اس کے پاس رہنا ہے، دانیال نے مسکراتے بتایا۔ زرش نے چونک کر دیکھا۔ وہ ساحل جو تمہارے دوست کا بیٹا تھا؟ چھوٹی کھرپی سے دوسرے گملوں میں مٹی ڈالتے بولی۔ ہاں وہی تو۔ پھر تم نے کس بارے میں سمجھا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر ایسے ہی اسے چھیڑنے لگا کہ وہ گھور کر رہ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے دانی، میں کسے سمجھوں گی؟ وہ یاد ہے وہ بچہ، بلکہ اس کی میٹھی باتیں دماغ سے ہی نہیں جا رہی تھی۔ کتنا پیارا تھا نا، بیمار ہے کیا، کتنا کمزور تھا۔ کھرپی اس کے بازو پر مارتی غصے سے بولی، اور پھر جب معصوم کمزور سا ساحل یاد آیا تو مسکرا کر کہنے لگی، بس اللہ معاف کرے جن بچوں کے خود غرض ماں باپ ہوں تو ان کی اس سے بھی بری حالت ہوتی ہے۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور پھر زر کے تجسس پر اسے مہکار کا بتانا پڑا۔ اف توبہ، کتنی لالچی عورت ہے، اپنے بچے کا نہیں سوچ رہی۔ یقین مانو دانی، میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے وہ کئی ہمارا دل تو سوچ کر ہی کانپ جاتا ہے۔ کون راتوں کو بھٹکا ہوا معلوم ہوا۔ کیسے کر لیتے ہیں معصوم گلابوں پر اتنا ظلم؟ استغفر اللہ سے پتھر بنا ہے اس عورت کا دل، وہ کانوں کو چھو کر بولی۔ دانیال صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ جن کی آنکھوں میں خود غرضی کی نشے کی پٹی بن جائے انہیں اپنے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ زرش تاکید میں سر ہلا گئی۔ پھر تم لائے نہیں اسے؟ میں تو یہاں کافی بور ہوتی ہوں، تمہاری بیوی تو جیسے منہ میں گٹکا ڈالے بیٹھی ہوتی ہے، صرف ہوں ہاں کرتی ہے۔ کل اسے ساتھ لانا پلیز، میرا وقت بہت اچھا گزرے گا۔ بہت پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، زر مسکراتی بولی۔ تم پھپھو اور عائشہ ایسا کرو، کل اس کے گھر جاؤ اس کی ماں کی عیادت کے لیے، بہت بیمار ہیں۔ میں صبح آفس تھوڑا لیٹ نکلوں گا، تب تک تم تینوں تیار رہنا، چھوڑ دوں گا وہاں۔ دانیال نے اپنی رائے دی جو زر کو کافی پسند آئی۔ اس نے فوراً سر ہلا دیا۔ کیا عائشہ چل پائے گی وہاں؟ جو سب وہاں ہوا۔ گملوں میں پانی ڈالتے وہ بولی تو دانیال کچھ دیر خاموش رہ گیا۔ میں بات کروں گا اس سے، وہ سوچ کر بولا، اور ہاتھ جھاڑ کر وہاں سے اٹھ کر اس کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی جہاں واش بیسن پر کھڑی عائشہ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے نظریں ملنے سے وہ بکھلا کر نظریں جھکاتی کب دھونے لگی۔
زر اب جھاڑو دیتی، وہاں سے فرش صاف کرتی اور دانیال مسکراتا اندر روم کی طرف فریش ہونے بڑھ گیا۔ آشی، دیکھ تو صحیح کتنا خوبصورت لگ رہا ہے گھر۔ زر خوشی سے دیوار کے ساتھ رکھے گملوں کو دیکھتی چہکی۔ سرخ، سفید، پیلے اور گلابی پھولوں نے گھر میں جیسی بہار لا دی تھی اور انتہائی خوبصورت رونق گھر کو بخش رہے تھے اپنے حسن سے۔ عائشہ باہر آئی اور مسکراتی دیکھنے لگی۔ واقعی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ وہ بھی دیکھ کر تعریف کیے بنا نہ رہ سکی۔ اسی پل کپڑوں کے لیے دانیال واپس روم سے نکلا تو وہی نظر پڑی۔ تمہارے سوچ کو داد دینی پڑے گی زر، واقعی تم جانتی ہو گھر کو کیسے سجانا ہے۔ اس کی سادہ سی تعریف تھی، پر وہ تلوار کی طرح عائشہ کے دل پر لگی کہ اس نے ہاتھ پاؤں سنسنا اٹھے۔ وہ پلٹ کر اس پر ایک نظر ڈالتی خاموش اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں کیوں نہیں؟ یہ تعریفیں اس کے لیے کیوں نہ تھیں؟ ان باغی سوچوں میں صوفے پر بیٹھی عائشہ تل ملا گئی۔ میں کیوں ایسے ہو رہی ہوں؟ مجھے خود کو سنبھالنا چاہیے۔ آج تو صرف تعریف تھی، کل وہ پورا اس کا ہوگا۔ آفٹر آل وہ اس کی محبت ہے۔ بے دردی سے لب کچلتی، ڈبڈباتی آنکھوں سے بیٹھی وہ سوچ رہی تھی۔ آشی یار، جا کر دانیال کو اس کے کپڑے دیا، میں تب تک فریش ہو لیتی ہوں۔ پریس کیے رکھے دانیال کے کپڑے اس کی گود میں رکھتی زرش کہتی خود الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ الماری بڑی تھی جس میں اس نے ایک طرف اپنے کپڑے، دوسری طرف عائشہ کے اور تیسری سائڈ پر تقویٰ کے رکھ لیے تھے۔ اپنی ماں کے پریس کر کے بیگ میں رکھ لیے، جس پر عائشہ نے ٹوکا پر وہ آنکھ دبا گئی۔ زرش کے باتھ روم میں بند ہونے پر وہ منہ بناتی کپڑے لے کر اٹھی اور دوپٹہ سر پر درست کرتی روم سے باہر نکلی۔ رکو عائشہ، پیچھے سے پھپھو کی ناگوار آواز اس کا بدن سن کر گئی۔ دو مجھے، میں دے کر آتی ہوں، اس لڑکی سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پھپھو کو کافی ناگوار گزرا عائشہ کا یوں دانیال کے روم میں جا کر کپڑے دینا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس کی بیٹی کو، پہلے جو اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی آئی تھی بچپن سے، آج وہی لڑکی اپنے منگیتر کے بڑے سے بڑے کام دوسری لڑکی کے حوالے کر دیتی۔ یہ سب پھپھو کی نظروں سے چھپا نہ تھا۔ وہ دیکھتی اپنی بیٹی کی حرکت پر کوڑ اٹھی۔ اس نے اس کی کلاس لگانے کا سوچ لیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں وہ ہر کام اس باہر کی لڑکی کے حوالے کر رہی ہے؟ آگے زندگی تمہیں گزارنی ہے، نہ کہ اسے، جس پر تم سارے کام تھوپ رہی ہو۔ پھپھو کے جانے کے بعد عائشہ بمشکل اپنے قدم پر چل کر روم میں آئی اور صوفے پر گر کر اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ دانیال کو سچ کہنے سے نہ روکتی۔ وہ اداس دل سے سوچ کر رہ گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں پھر کیسے لالچی بن کر دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال سکتی ہوں؟ میں ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ دانیال زر کا ہے اور اس کا رہے گا، عائشہ کہیں نہیں اس کے بیچ میں۔ سر تھام کر دکھتے دل سے سوچتے خود کو سرزش کرنے لگی۔ وہ دکھتا سر مسلتے رہ گئی۔ اب وہ اس کے پاس کیسے، مطلب اس کے بلانے پر کیسے جائے گی؟ پھپھو کی ناگوار آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک جھوٹ اس کا یہ حال کرے گا، اس نے تو کبھی سوچا نہیں تھا۔ کیا سوچا تھا کہ دانیال مصیبت میں نہ پھنس جائے یا اس کی وجہ سے پھپھو کو نہ کچھ ہو جائے، پر یہاں اسے بچاتے بچاتے خود الجھ گئی تھی۔ ان سب سوچوں میں بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں اچانک بارش والا منظر لہرایا جب وہ چھت پر اسے باہوں میں چھپائے کھڑا تھا۔ عائشہ کے لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ دوڑ گئی، انگلی سے اپنی بالی کو چھونے لگی۔ اس نے دل سے خواہش نکلی کہ وہ اس پر مرہم لگائے، جس طرح یہ بالی پہنائی تھی، اس طرح ہی تعریف کرے، اسے سراہے، اسے بتائے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ اسے آئینے پر یقین نہیں ہو رہا تھا، اسے دانیال کی آنکھوں پر یقین کرنا تھا، جس کی آنکھیں پھسل پھسل کر اس کی ناک پر آ رہی تھیں۔
عائشہ زریش اسے سوچوں میں ہی شرماتے دیکھ کر اپنے بالوں سے نکلتے چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندیں منہ پر مارتی شرارت سے پکار بیٹھی کہ وہ اچھل پڑی۔ جی حواس باختہ ہو کر اس نے جواب دیا کہ زریش کا کھنکدار قہقہ روم کی فضا میں گونجا۔ عائشہ عادت سے مجبور ناک سکوڑ گئی کہ اچانک سے اس کے منہ سے مدھم چیخ نکلی۔ وہ کراہ کر ناک پکڑتی رہ گئی۔ زریش ہنس ہنس کر نڈھال ہو گئی۔ عائشہ نے غصے سے گھورتے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ ویسے کیا سوچا جا رہا تھا؟ کشن ناک پر رکھ کر اس نے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ بالکل اچھی نہیں لگ رہی ذرا پی، خفقت گھبراہٹ چڑھ کے کہتی وہ روم سے نکلی۔ زر کلکلا اٹھی۔ ڈیڈ کھانا ملے گا؟ ساحل پلیٹ اور سپون سینے سے لگائے بیزار سا کچن میں داخل ہوا۔ آف کورس ملے گا مائی سن، صرف کچھ دیر بس، پھر یمی یمی ڈنر کریں گے۔ ایپرن باندھے ایک ہاتھ سے ایگ فرائی کرتے دوسرے سے لیس دار آٹے میں ہاتھ گھما رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا۔ وہ اکتا کر چیئر پر بیٹھا اور سر ٹیبل پر رکھ کر اپنے ڈیڈ کو دیکھنے لگا۔ مما کب آ رہی ہیں؟ آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو چھوٹی سی ہتھیلی پر صاف کر کے اس نے پوچھا۔ ہارون اس کے لہجے سے یہ اندازہ لگا گیا کہ رو رہا ہے۔ کچھ دنوں میں، جھوٹی سی امید دی جینے کے واسطے۔ وہ روز کی طرح پھر اس جواب پر سر ہلا گیا۔ مجھے روز روز ایگ نہیں کھانا ڈیڈ، فنگر فرائز بنا کر دیں۔ صبح روٹی، دن کو ایک ایگ، شام کو دال، دن کو دال تو شام کو ایک ایگ باہر کا کھانا۔ آپ لاتے نہیں؟ میرا اب دل نہیں کرتا کھانے کو کچھ بھی، وہ روٹ کر بولا گھر کی روٹین سے۔ بیٹا آپ کے ڈیڈ کو تو اس کے علاوہ کچھ بنانا نہیں آتا، اب اسی پر گزارا کرنا پڑے گا جب تک کوئی نئی ملازمہ نہیں مل جاتی، اور باہر سے ڈاکٹر نے کھانے سے منع کیا ہے، کسی بھی فنگر شنگر سے۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولا۔ ایگ فرائی کی تیار ہونے پر روٹی پکانے لگا۔ مجھے پھر تقویٰ آپی کی بہن کے پاس چھوڑ دیں، وہ زریش کو سوچتا آنکھیں موند کر بولا، جس پر ہارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تو اسے آفس کا کام دیکھنا تھا، باس کی اس کے سر پر چیخیں تھیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی ماں کو کھانا کھلانا تھا، سوپ بنا کر۔ جاؤ دیکھو تمہاری دادا اٹھ گئیں، انہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ دے آؤ، وہ محبت سے پچکارتے بولا کہ ساحل سر ہلا گیا اور پلیٹ سپون وہیں رکھ کر کچن سے نکلا۔ پتہ نہیں کیسی ماں ہو تم مہکال، اتنی اندھی ہو گئی، دن بہ دن برف کی طرح پگھلتے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہی جو سارا دن بھاگ دوڑ لگائے ہوتا ہے، آج 2 قدم چل بھی نہیں پا رہا کمزوری سے۔ اگر وہ ان مردوں میں سے ہوتا جو عورت کو انسان نہیں جانور سمجھتے ہیں تو یقیناً آج وہ سیدھی ہوتی اور اس کے سامنے جی حضوری کر رہی ہوتی، پر افسوس وہ ایک سادہ سا انسان تھا، ہر حال میں بیوی کو خوش رکھنے والا، چھوٹی سی دنیا کو چاہنے والا، نہ کہ رنگینیوں میں گم ہونے والا۔ بچپن سے حلال کا کھایا تھا، اب حرام گلے سے اترتا نہیں تھا، ورنہ آج یہ چھوٹا سا گھر نہیں اس کی جگہ بنگلہ ہوتا اور باہر کھڑی لینڈ کروزر۔ ڈیڈ رو رہی ہیں دادو، وہ ہامتا کامتا کچن میں داخل ہوا۔ ہارون کو بتانے لگا کہ اس نے سنتے گہرا سانس خارج کیا، جانتا تھا پھر سے رو رہی ہوں گی، حال پر یا مہکار کے رنگ بدلنے پر۔ وہ سر ہلاتا گیس بند کر گیا۔ آ جاؤ تم یہ کھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے جلی ہوئی ایک روٹی ساتھ ڈبل روٹی پلیٹ میں مسکراتے رکھ کر فرائی ایگ رکھا اور جوس کا گلاس۔ ساحل سر ہلا کر اندر آیا، چیئر پر چڑھ کر بیٹھا، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانے لگا۔ ہمیشہ ماں یا تقویٰ کے ہاتھ سے کھانے والا آج کامتے ہاتھوں سے اپنے منہ میں نوالا ڈالتے بار بار نیچے گر رہا تھا۔ ہارون نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور بال پیچھے کو کرتے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالا اور وہ مسکرا کر کھانے لگا۔ بڑا ہونا ہے نا،
اس نے پوچھا، جس پر ساحل نے سر ہلا گیا۔ تو خود کھانا پڑے گا، کیونکہ بھوک تمہارے پیٹ میں لوگوں کے نہیں، نہ ہی تمہاری ماں یا باپ کے۔ وہ کہہ کر لب بھیجتا وہاں سے جانے لگا۔ کوشش کر رہا ہوں ڈیڈ، اور تقویٰ اپی کہتی تھی، کوشش نہ چھوڑنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں بھی اپنی کوشش نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے پیٹ میں نوالا خود ڈالوں گا، کیونکہ بھوک مجھے لگی ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ کہتا دونوں ہاتھوں سے گلاس تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ ہارون مسکرا کر سر ہلا گیا اور باہر نکل گیا اپنی ماں کی طرف۔ وہ سارا وقت موبائل میں گھسا پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا تھا۔ کال پر پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا تھا، چھپ کر، کہ تقویٰ سے وہ کافی دن کان لگانے کی کوشش کر رہی تھی، پر شاید اللہ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا، جس میں اسے ناکام کر دیا گیا۔ کون تھی وہ؟ اپنا اور اس کا کھانا ٹرے میں لے کر روم میں آئی اور تیکھے چیوتوں سے گھور کر پوچھا، کہاں؟ سائم انجان بنا ہینڈ واش کرنے چلا گیا۔ سائیں انجان مت بنے، آج آپ اتنی دیر کس سے بالکنی میں باتیں کر رہے تھے، خسر پسر کر کے؟ وہ ٹرے ٹیبل پر پٹکتی غصے میں بولی۔ اسے ڈر تھا کہیں کسی لڑکی، اس سے آگے تو وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ بے ساختہ جھرجھری لے اٹھی۔ سائیں کی جان کوئی نہیں تھا، وہم ہو رہا ہے۔ وہ تولیے سے ہاتھ پہنچ کر اس کے سر پر ڈالتے جا کر صوفے پر بیٹھا۔ تقویٰ اپنی کانوں سنی خسر پسر کو وہم کہہ کر اس کے ٹالنے پر تل ملا اٹھی۔ وہیں تولیہ دوسرے تولیوں کے ساتھ ہینگ کرتی، لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھتی، اس کے سر پر دانت پیس کر خون خار بنی کھڑی تھی۔ سائم نے معصومیت سے دیکھتے ہاتھ اپنی ٹھوڑی پر ٹکا دیے اور محبت پاش نظروں سے گھورنے لگا۔ کیا ارادہ ہے، کھانا نہیں کھانا؟ وہ زوم آئینی لہجے میں گویا ہوا۔ تقویٰ سٹپٹا اٹھی۔ بات کو گھمائے مت سائیں، مجھے بتائیں کون تھی وہ؟ وہی اندھیرا تھی نا، مجھے بتائیں، میں اس چڑیل کی چوٹیاں کھینچ لوں گی۔ کسی نامحرم سے اس طرح کی لمبی شمبی گفتگو کرتے؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر اس سے جھگڑا کر رہی تھی۔ سائم کو اپنی شکل پر سیریس کا لیبل لگانا مشکل ہو گیا اور مسکراہٹ مچلنے لگی۔ دل کر رہا تھا وہ ایسے ہی ساری زندگی اس پر حق جتائے، اور وہ دیکھتا ہے فرصت سے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا سائیں کی جان، آ جاؤ کھانا کھائیں، پھر ریڈی ہونا ہے۔ شاباش، کم ہیئر۔ وہ بازو پھیلا کر اسے بلانے لگا، اور تقویٰ اس کی چلاکی پر ہکا بکا تھی۔ مطلب وہ نہیں بتانے والا اسے؟ اس نے کڑ کر سوچا۔ نہیں بتا رہے سائیں، اس نے دوپٹہ سر پر درست کیا۔ کیا بتاؤں تمہیں، جب ایسا کچھ تھا ہی نہیں، یقین مانو سائیں کی جان۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور محبت سے گویا ہوا۔ تو پھر کس سے بات کر رہے تھے اتنی دیر؟ حساب دیں؟ وہ اس کے سامنے تن کر کھڑی ہوئی، حساب کتاب لینے کے لیے۔ سائم بے بسی سے سر کھجا گیا۔ اب اسے کیا بتائے؟ وہ اس کے لیے، اس کے سنگار کے لیے اتنا ٹائم بیوٹیشن سے کلاس لیتا رہا ہے۔ یہ بتاتے اسے خود پر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ اپنی مولانی کو کیا بتاتا؟ کسی سے نہیں، بس انف۔ اس بار وہ مجبوراً سختی سے بولا، اور تقویٰ کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں۔ وہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑ رہی تھی، اور وہ اس کے لیے یہ دنیا کی فریبی رنگین نہیں چھوڑ رہا تھا۔ کیوں نہیں سمجھتا کہ یہ دنیا صرف ایک میٹھا فریب ہے؟ حقیقت تو وہ ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یہ کیوں ایسے خود پر گناہ بڑھاتا رہے گا؟ یہ سوچ کر ہی اس کے دل میں ٹیسیں پیدا کر دیتی، اور وہ آنکھیں مسل کر رہ گئی۔ یقین نہیں مجھے پر۔ اس کی پانیوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ تقویٰ نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ سائم اپنے سوال پر شرمندہ ہو گیا۔ کس طرح وہ یقین کرے اس کا؟ کون سا ماضی خوبصورت عبادت سے بھرا ہوا ہے جو اسے سچا نیک مان کر وہ اس پر یقین کرے؟ ایک برے انسان کا یقین کون کرے گا؟ اس سوچ نے اس کی پلکیں جھکا دی۔
دیکھو میں نے تمہارے کہنے پر وہ حرام پینا چھوڑ دیا، کیا تم مجھ پر اتنا سا بھی اس کے بدلے ٹرسٹ نہیں کر سکتی؟ بیچارگی سے بولا۔ تقویٰ منہ پھلا کر جا کر صوفے پر بیٹھی، کھانا کھانے لگے اور سائم بھی ساتھ بیٹھ کر زبردستی اس کی پلیٹ اپنی طرف کرتا، اس میں سے کھانے لگا۔ چاہتے ہوئے بھی تقویٰ مدھم سا مسکرا دی۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی وہ برتن اٹھا کر نیچے گئی۔ جب روم کا دروازہ نوک کر کے ملازمہ نے سائم سے کہا کہ باہر ڈیلیوری والے آئے ہیں، وہ سر ہلاتا چلا گیا اور تقویٰ واپس روم میں آئی تو چارجنگ پر لگا سائم کا موبائل کچھ ہی دیر میں رنگ ہونے لگا۔ اس نے پہلے درگزر کیا، خود کو سمجھایا کہ یہ اچھا نہیں کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا، اس کی جاسوسی کرنا، پر اس سب کے باوجود اندر مضبوط دلیل موجود تھی۔ وہ اس کا شوہر، اس کا لباس ہے، اس میں سائم کی پرائیویسی کوئی نہیں۔ اگر ایسے کہہ کر میں نے اسے اگنور کیا تو وہ پھر سیدھا ہوا سو ہوا۔ وہ آگے بڑھی اور موبائل اٹھا کر دیکھا تو چونک گئی۔ لیلا نام دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ اس نے موبائل واپس غصے سے ٹیبل پر پٹک دیا، خود بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسی پل دروازہ کھلا اور سائم ہاتھ میں بڑے سے بیگز اٹھائے ملازمہ کے ساتھ اندر آیا۔ بیڈ پر ایک سائڈ رکھ کر انہیں ملازموں کو وہ بڑا سا ڈبہ پاس رکھنے کا کہتے، ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے تقویٰ کے پاس مسکرا کر بیٹھا، اس کا چہرہ کا رخ اپنی جانب کیا جو زمین کو گھور رہی تھی۔ کیا ہوا ہے سائم کی جان؟ اس کی اضطرابی کیفیت کو بھانپتے وہ محبت سے بولا۔ تقویٰ نفی کر گئی، آہستہ سے اس کی انگلی ٹھوڑی سے ہٹائی۔ لیلا کال کر رہی ہے، اٹھ کر پارٹی کے لیے کپڑے وارڈروب سے نکال کر چلی گئی اور سائم منہ بگاڑ کر بیگز کھول کر ان میں سے اس کے لیے سلیکٹ کی کپڑے باہر نکالنے لگا۔ اس نے پہلے بیگ سے ڈیپ ریڈ فل سلیو ساڑی نکالی، دوسرے سے شلوار قمیض، تیسرے سے میکسی۔ وہ تینوں ڈریس بیڈ پر ڈال کر اپنے لیے گرے 3 پیس سوٹ نکالتا ان کے ساتھ ہی رکھ دیا اور ایک سرسری نظر ڈبے پر ڈالی۔ تقویٰ جب سادہ سا سوٹ پہن کر باہر نکلی تو سامنے بیڈ پر رکھے کپڑوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی اور سائم اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کون سا پہنو گی؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر بیڈ کے سامنے لایا اور کان میں سرگوشی سے بولا۔ تقویٰ نے باری باری سب کو دیکھ کر پھر گردن گھما کر اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ کندھوں سے جھٹک کر دور ہو گئے۔ کوئی نہیں، وہ روکھے لہجے میں کہتی جا کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایک شلوار قمیض، وہ بھی قمیض اتنی فٹ کہ اسے دیکھتے نفرت ہو رہی تھی، دوسری ساڑی جو وہ تو مر کر بھی نہ پہنے، اور تیسرا مہان ڈریس، بے غیرت میکسی جو شاید آتے ہوئے اپنا دوپٹہ اٹھانا بھول گئی تھی۔ کیوں؟ سائم نے گھور کر دیکھا۔ تقویٰ نے بھی مرر سے اس کے چہرے پر سخت گوری ڈالی۔ کیا کیوں؟ اس نے غصے سے الٹا پوچھا۔ کیوں نہیں پہن رہی؟ چلنا نہیں کیا؟ لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اس کے ہاتھ سے برش لے کر اس کے لمبے بالوں میں خود کرنے لگا اور تقویٰ اس کے چہرے سے پھوٹتی خوشی پر لب بھیج گئی۔ مطلب وہ نہیں بتائے گا کس سے بات کر رہا تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھ پر، ایک بیوی پر کیا گزرے گی جب اس کا شوہر دوسری غیر محرم عورت سے لمبی گفتگو کرے گا؟ کوئی احساس نہیں اس شخص کو۔ سائیں مجھے تنگ نہ کرے، برش دے مجھے، وہ غصے خفگی سے کہتی۔ اس کے ہاتھوں سے برش جھپٹنے کو پلٹی، سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی اور اس طرح سائم کی آنکھوں کی چمک دوبالا ہو گئی۔ وہ مسکراتی برش سے اس کے آگے کے بال سنوارنے لگا۔ تقویٰ کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اور وہ دور ہونے لگی، پر سائم نے اس کی کوشش ناکام کرتے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیا۔ کیوں نہیں پہننا چاہتی یہ ڈریس؟ حالانکہ پارٹی میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ میں فورس نہیں کر رہا، صرف تمہاری پسند چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں یہ کپڑے پہننے پسند ہیں؟ مطلب کہ پارٹی میں بہت سے لوگ ہوں گے جو جدید قسم کے کپڑے پہن کر آئیں گے، تو میں نے سوچا انہیں دیکھ کر تو تمہیں کمتری فیل نہ ہو،
اس لیے یہ منگوا دیے کہ شاید تمہیں پہننا پسند کرو۔ وہ برش رکھ کر اس کے گال پر ہاتھ رکھے محبت سے سمجھا رہا تھا، اور تقویٰ بغیر اس کا غلط مطلب لیے سر ہلا گئی۔ اس کے پاس یہ بھی سوال تھا کہ کیا تم نے مجھے ایسے کپڑے پہنے دیکھا ہے کبھی؟ پر وہ نہیں پوچھ سکی۔ جہاں عزت سے دو لفظوں میں بات ختم ہو جائے، ہاں واویلا مچانا فضول ہے۔ جی نہیں، مجھے کوئی ایسا ویسا کمتری کا مرض نہیں ہے۔ خود کو وہی محفوظ سمجھتی ہوں جہاں مجھے پورا پردہ نصیب ہو، اور باقی کے لوگ کیا کرتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور نہ ہی مجھے ان کی قبر میں جانا ہے۔ ہر انسان کو اپنا کردار سنوارنا چاہیے، دوسروں کو دیکھ کر نہیں، اسلام کو سمجھ کر، کیونکہ اس میں بھلائی ہے۔ باقی تو آج کا ماڈرن دور پردہ کرتی عورتوں کو سو کالڈ دیہاتن مڈل کلاس کہے گا، اور نمائش کو اپر کلاس۔ وقت کی رفتار کے ساتھ قدم ملا کر چلنے والی فتح مند فلاں فلاں۔ مجھے ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اور نہ ہی مجھے اپنے اعمال نامے دیکھیں آئیں، اور نہ ہی انہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، کس فعل سے نیکیاں کما رہے ہیں، کس سے گناہ۔ تو پھر ہم کیوں ان کے نقش قدم پر چلیں، حالانکہ جانتے ہیں وہ سب فریب گمراہی ہے۔ دلدل میں دھسنے کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ آج یہاں جسے عورت بازو ننگے کر کے چلے، مرد سے قدم ملا کر چلے، اپنے جسم کی نمائش کروا کر تعریف وصول کرے، جو کہ کہتے ہیں ان کا حق ہے خوبصورتی پر کسی بھی نامحرم کی تعریف حاصل کرنا انہیں فخر لگتا ہے خود پر کہ اپنی شرعی محرم کو چھوڑ کر ہماری تعریفیں کرتے ہیں، ہم ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، حالانکہ تب ان کی آنکھوں میں ستائش میں چھپی ہوئی ہوس نہیں دکھتی، اور کہیں تو دکھ کر خود پر ناز کرتی ہیں۔ لو جی، ہم اس غضب کی حد تک خوبصورت ہیں کہ فلان دیکھ کر ہی بہک گیا، اور اس کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، اس کے ترلے چاٹتا تھا۔ یہ فخر محسوس کر کے اپنی خوبصورتی کے قصے کسی دوسرے کو سنانا انہیں ایسے احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا سائیں، ہم ان سب سے دور ہیں۔ وہ عورتیں جو اپنے جسم کی نمائش سے دوسرے مردوں میں گندی خواہشیں پیدا کرتی ہیں، انہیں جب وہ وہاں سے خواہش نہ پوری ہو تو وہی درندگی کسی معصوم کو نوچ لیتے ہیں۔ کیا ملا انہیں، ثواب یا گناہ؟ میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی بہت ہی مولانی ٹائپ لڑکی ہوں، نہیں، میں بھی ایک عام سی انسان ہوں، اور انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ مجھ سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے، ایک نہیں ہزار ہوئے ہوں گے، خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، پر ایک چیز میں یہ قطعی برداشت نہیں کر سکتی، میرے بال بھی میرے شرعی محرم کے علاوہ کوئی دیکھے۔ مجھ سے کسی کی نظر خود پر برداشت نہیں ہوتی، اور میں چاہتی ہوں ہر لڑکی ایسی ہو، اپنے محرم کے علاوہ کسی سے آنکھیں بھی نہ ملائے۔ پردہ کیا ہے، یہ تو پردہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کتنا سکون ہے۔ شرط یہ کہ اس کے اندر عورت بیٹھی ہو تو ضرور احساس پیدا ہوگا اس پردے کا۔ عورت کا زیور سونا چاندی نہیں، اس کا زیور اس کا پردہ ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر رکھتی خود کو محبوب ہو کر تختے سائم کو دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 59۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب ہم باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے اوپر سے چہرے پر ٹکا لیں۔ یہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بیویوں اور بیٹیوں پر بھی حکم ہے، پھر ہم تو ان کی جوتی کی خاک برابر نہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف یا عورت کو مرد کی طرف مائل کرنے والی ہے وہ نظر ہے۔ قرآن پاک میں دونوں فریق کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ سورۃ نور رکوع نمبر 4 میں مردوں کو حکم فرمایا ہے کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور اس کے بعد عورتوں کو خطاب فرمایا، اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سر سینے پر ڈالے رہا کریں، اور اپنے حسن کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں سوائے ان کے
جو شرعی محرم ہیں، اور مسلمان تم سے جوان احکام میں کوتاہی ہو، تم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ اللہ عز و جل سورہ احزاب آیت نمبر 33 تفسیر۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتیں اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا اعلانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر اپنے حسن کی نمائش نہ کرتی پھریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان دیکھنے لگتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس حدیث میں اول تو عورت کا مقام بتایا ہے، یعنی کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت کو بحیثیت عورت گھر کے اندر رہنا لازم ہے۔ جو عورت پردے سے باہر پھرنے لگے وہ حدود نسوانیت سے باہر ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا، عورت کو جب گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ لوگ اس کے خد و خال اور حسن، لباس، پوشاک پر نظر ڈال کر لطف اندوز ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہے جب وہ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ جن عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طلب اور رغبت ہے وہ گھر کے اندر ہی رہنے کو پسند کرتی ہیں اور حتیٰ المکان گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرتی ہیں۔ اسلام نے عورت کو ہدایت دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عورتیں اپنے گھر کے اندر ہی رہیں۔ کسی مجبوری سے باہر نکلیں گی جو اجازت دی گئی ہے، اس میں متعدد پابندیاں لگائی گئی ہیں، مثلاً یہ کہ خوشبو لگا کر نہ نکلیں، اور یہ بھی حکم فرمایا عورت رستے کے درمیان نہ چلے بلکہ رستے کے کنارے پر چلے، مردوں کے ہجوم، رش یا بھیڑ میں داخل نہ ہو۔ اگر اسے باہر جانا ہی پڑے تو پورے بدن پر برقع یا لمبی موٹی یا گہرے رنگوں والی چادر لپیٹ کر چلے۔ رستہ نظر آنے کے لیے ایک آنکھ کا کھلا رہنا کافی ہے، یا برقعے میں جو جالی آنکھوں کے سامنے استعمال کی جاتی ہے وہ لگائیں، یا برقع یا چادر اس طرح اوڑھ لیں کہ ماتھے تک بال وغیرہ ڈھک جائیں اور نیچے سے چہرہ ناک تک چھپ جائے۔ صرف دونوں آنکھیں رستہ نظر آنے کے لیے کھلی رہیں۔ آج کل جوان لڑکیاں برائے نام چادر اوڑھ لیتی ہیں، اور چادر بھی باریک چکن کی ہوتی ہے اور تنگ بھی۔ اس سے ہرگز شرعی پردہ نہیں ہوتا، اور ان کا اس چادر کے ساتھ باہر نکلنا بے پردہ نکلنے کی طرح ہے جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم میں جس چادر کا ذکر ہے اس سے ہرگز ایسی چادر مراد نہیں۔ عورتیں جب گھر سے کسی مجبوری کی وجہ سے نکلیں تو بچنے والا کوئی زیور نہ پہنو، کسی غیر محرم سے اگر ضروری بات کرنی پڑے تو بہت مختصر کریں، ہاں نہ کا جواب دے کر ختم کر ڈالیں۔ گفتگو کے انداز میں نزاکت اور لہجے میں اجنبیت کے طریقے پر بات نہ کریں۔ جس طرح چال ڈھال اور رفتار کے انداز دل کھینچتے ہیں، اسی طرح باتوں کی نزاکت والے انداز کی طرف بھی کشش ہوتی ہے۔ عورت کی آواز میں طبعی اور فطری طور پر نرمی اور لہجے میں دلکشی ہوتی ہے۔
پاک نفس عورتوں کی یہ شان ہے، غیر مردوں سے بات کرنے میں بے تکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں خوشنودیت اور روکھا پن ہو، جیسے کہ بے تکلف ایسا لہجہ بنائیں کہ سننے والا یوں محسوس کرے کوئی چڑیل بول رہی ہے، تاکہ کسی بد باطن کا قلبی ملان نہ ہونے پائے اور عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ محرم بھی وہ ہو جس پر بھروسہ ہو۔ اسی طرح شوہر یا محرم کے علاوہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں رہنے یا رات گزارنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ محرم بھی وہ جس پر اطمینان ہو، اور مجھے تم پر اطمینان ہے، تم میرے شرعی محرم ہو۔ تم مجھے اس طرح کی پارٹیز میں لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ، میں تمہیں روکوں گی نہیں، کیونکہ میرا محرم میرے ساتھ ہے، پر میری شان، میرا زیور، پردہ مجھ سے الگ کر کے مت لے جاؤ۔ جس کو میں نے ہوش سنبھالتے سر پر تاج کی طرح سجایا، اس تاج کو مت سر سے نوچو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اور سائم اس سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب 3 سال پہلے وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی، تب بھی اس کی پلکیں جھکی تھیں اور اس کے وجود پر بڑی سی چادر تھی۔ اس نے آسودگی سے مسکراتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کا سر سینے سے لگا کر اس کے گرد اپنا محبت بھرا حصار باندھ لیا۔ بس ایسے ہی تو الفت نہیں ہوئی سائیں کی جان، اور اب تم عہد کر دو تاکہ ہم عہد الفت نبھائیں۔ وہ اس کے سر پر گال ٹکائے سوچنے لگا اور مسکرا دیا۔ یہ بیوٹیشن کی کلاس مجھے آگے مستقبل میں کام آئے گی، جب صرف 4 دیواریں ایک چھت ہوگی اور اس میں میری تقویٰ سجے گی اپنے سائیں کے لیے۔ اور اس کے کان میں میٹھی سی سرگوشی کرنے لگا اور اس کی کلائیوں میں موجود اپنے خاندانی کنگنوں پر انگلی پھیر کر اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ تم چاہتی ہو کہ تم صرف اپنے شرعی محرم کی نظروں کے لیے سجو۔ آؤ، یہ بے شک ایک خوبصورت بات ہے اور تمہارے حسین کردار کی گواہی ہے، پر میری جان، اگر میں آج وہاں تمہیں لے کر نہیں گیا تو یہاں صرف تمہاری نہیں، اس پوری لڑکیوں کی رنگت کا تمسخرہ ہوگا جو سانولی ہوتی ہیں۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں سانولی لڑکیوں کو جینے کا حق نہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں سانولی لڑکی سے شادی کی ہے تو میں اس اپر کلاس سوسائٹی میں موجود نہیں رہ سکتا۔ یہاں صرف الٹرا ماڈرن لڑکیاں ہی ہمارے ساتھ جچیں گی جو فیشن کے نام پر نمائش ہوتی ہیں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر جیسے اسے ساتھ لے جانے کے لیے التجا کر رہا تھا۔ وہاں شراب ہوگی؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر پوچھنے لگی۔ سائم نے نظریں چراتے سر ہلایا۔ پر یقین مانو، جس طرح میں نے 3 دن بغیر اسے چھوئے گزارا ہے، آگے اگر تمہارا ساتھ رہا تو ساری زندگی گزار لوں گا۔ یقین مانو، تم جب ساتھ ہوتی ہو، پاس ہوتی ہو، مجھے جتنا سکون ملتا ہے، میرا دل ہی نہیں کرتا دنیا سے غافل ہونے کو، حرام کو ہاتھ لگانے کو، یا دنیا سے جانے کی خواہش کرنے کو۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپانے کی کوشش کر رہا تھا اور تقویٰ خاموش کھڑی تھی۔ سائیں، میں نے کہا اگر آپ ساتھ ہوں گے تو میرا پردہ، میری حیا میرے ساتھ ہوگی تو مجھ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس کے کہنے پر سائم نے سر ہلاتے اسے اپنے تحفظ کا احساس دلایا۔ جاؤ ذرا ڈبہ کھولو۔ وہ اسے آگے کرتا بیڈ کے پاس رکھے بڑے سے ڈبے کی طرف اشارہ کرنے لگا جس کی سرخ ڈوری سے باندھا گیا تھا۔ تقویٰ مسکراتی آگے بڑھی۔ قطرہ قطرہ سمندر، تقویٰ یہ بہت اچھا انسان بنے گا انشاءاللہ، اور میں جب لوٹوں گی اس کے ہمراہی تو ضرور جو اسے بگڑا کہتے تھے وہ اس کے کردار کی مثال دیں گے، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ میرا عہد ہے تم سے سائیں، پر میری الفت الگ ہوگی، میرا عہد الگ۔
میں نے تمہاری انگلی تھامی، تم نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کل میں ایک قدم بڑھاؤں گی، تم منزل خود پانا اور نیکی کا جہان قائم کرنا۔ وہ سوچتی ڈبے کی ڈوری پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے لگی، تب پیچھے سے سائم نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ باقی کی منزلیں طے کی اور ایک ہاتھ تقویٰ کی آنکھوں پر رکھتے اس کے بڑے سے سنہری ڈبے کو بیچ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اوپن یور بیوٹیفل آئیز، سائم کی جان۔ اس کی مسلسل بند آنکھیں دیکھ کر اس نے مخصوص انداز میں ناک کو انگلی سے چھوتے سرگوشی کی۔ تقویٰ لبوں پر مسکان سجائے آہستہ سے پلکیں اٹھائیں۔ سامنے ڈبے میں موجود بلو کلر کے حجاب گاؤن کو چمکتا دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں، ساتھ ہی بلیک 3 پیس سوٹ بھی موجود تھا۔ ماشاءاللہ، اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا اور خود ہی مسکرا دی۔ چلو اب جلدی سے ریڈی ہو جاؤ اور اس چڑیل مسز ہانیہ کو دکھاؤ کہ سائیں کی جان کسی سے کم نہیں۔ ایسے ہی نہیں الفت ہوئی سائیں کو۔ وہ اس کا گال چھو کر بولا اور اپنے ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں طرف چلا گیا۔ تقویٰ نے بسم اللہ پڑھتے کپڑوں کو اٹھایا اور پاس پڑے کپڑوں کو دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر نکلی اور اپنے بالوں کو پیچھے سے نکالنے میں چڑچڑی سی ہو رہی تھی، اور ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ گاؤں کے پاؤں سے الجھنے سے گر پڑتی اگر ڈریسنگ آئینے کے سامنے سائم اسے نہ دیکھتا۔ اللہ، وہ ڈر سے کرا اٹھی، پر تب تک سائم اسے سنبھال چکا تھا۔ بہت خوب، اسے اپنے حصار میں لیے وہ سحرزادہ بولا کہ تقویٰ سرخ ہوتی کسمسا اٹھی۔ چلنا نہیں کیا؟ وہ خود کو سنبھال کر اس کے شرٹ کے بٹن بند کرتی اس کا کالر درست کرنے لگی اور اس کی نیلی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ چلنا ہے سائیں کی جان، اس کی سرخ گال پر بوسہ دیتے اس کے بالوں کو پیچھے سے نکالنے لگا۔ وہ سہم سی گئی۔ میں نے ایک جوڑا بنانا سیکھا ہے، وہ شرارت سے بتاتے کہکا لگا اٹھا اور اس کا گاؤن ذرا سا اوپر اٹھا کر آگے لے کر آئینے کے سامنے آیا۔ تقویٰ نے حیرت سے مرر میں اسے دیکھا تو اس نے گھوری ڈالی۔ ایسے دیکھتی رہو گی تو تمہارے لیے مشکل پیدا کر دوں گا۔ وہ اس کے سیاہ گھنے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لپیٹے بولا اور انہیں گول گول گھمانے لگا۔ تقویٰ نے گھبرا کر نظریں چرا لی، دونوں بازو باندھ کر کھڑی ہو گئی، خاموشی سی اس کی کارروائی دیکھنے لگی۔ آہستہ سائیں، بالوں کو نیچے میری کھوپڑی بھی موجود ہے۔ اس اچانک سے بالوں میں ہیئر پن گھسیڑنے پر وہ کراہ کر بولی، اور سوری، وہ مسکراتا بولا اور آہستہ سے سارے بالوں کو ایک ڈھیلے جوڑے کی شکل دیتا ہیئر پنوں سے مضبوط باندھ گیا۔ واہ، دماغ تو واقعی اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ جوڑے پر لب رکھتا بولا کہ تقویٰ کھلکھلا اٹھی۔ ہاں، جس کا آپ کو نہیں معلوم تھا، وہ شرارت سے بولی اور سائڈ فیس کر کے آئینے میں دیکھنے لگی۔ ایک انتہائی بکواس مذاق تھا، سائم نے گھوری ڈالتے کہا اور ٹائی اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تھمائی۔ اب تمہاری باری۔ تقویٰ مسکراتی لے کر ٹائی باندھنے لگی اور دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھ لیا کہ اس کے اچانک سے حملے پر سائم کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے مولانی عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گئی ہو، انگلی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے وہ کہتا ہنس پڑا، اور اچانک سے ہی تقویٰ نے وہیں اپنا مکہ مارا کہ سائم مصنوعی آہ سے کراہ کر رہ گیا اور ساتھ ہی دونوں ہنس پڑے۔ وہ آگے بڑھ کر حجاب اٹھا لایا اور اسے پہنا کر اس کی دمکتی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہیں یاد ہے نا، میرے ساتھ چل رہی ہو۔ دونوں فل تیار تھے۔ سائم نے کوٹ پہننے کے بعد تقویٰ کے گرد حصار ڈالتے پوچھا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اس بات میں سر ہلایا۔
انشاءاللہ جلد ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی دوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ کہتا اسے لے جانے لگا اور تقویٰ ایک ہاتھ سے ذرا سا سینڈل میں مقیم پاؤں کے آگے گاؤن اٹھا اس خوبصورت چہرے کو دیکھتی جانے لگی۔ اس کی بے ساختہ نظریں ہاتھ پر گئیں جہاں اس کا سانبلا ہاتھ اس کے سرخ سفید ہاتھ میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا بلو کلچ سائم کے دوسرے ہاتھ میں تھا اور تقویٰ کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں حیا کے سارے رنگ تھے۔ رنگ سانبلا ہو یا گورا کوئی فرق نہیں پڑتا، دل پاک ہونا چاہیے۔ فرق خود بخود مٹ جائیں گے۔ ہر انسان کے دو روپ ہوتے ہیں، ایک مثبت دوسرا منفی۔ سائم زیدی کے بھی دو تھے، ایک سائم پہلا روپ جو ماں نے دیا جس کی وہ انچاہی اولاد تھی، دوسرا سائم یہ روپ اس کے شریک حیات نے دیا جس کی زندگی میں وہ زبردستی داخل ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ چلاتی انگلیاں روم کی فضا میں ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ اس کی بےتاب نظریں بار بار دروازے کی طرف جاتی اور مایوس لوٹ آتی۔ نہیں، وہ آج بھی نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے سگریٹ نکال کر اس میں ایک کو لبوں میں دبا کر جلانے لگا اور گہرے کش لیتا، یہاں وہاں چکر کاٹ کر مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ غصہ بھی آ رہا تھا، بیک وقت مسکراہٹ بھی کہ کتنا ڈرتی ہے، اور غصہ اس پہ تھا کہ نہ پھپھو کو بتانے دیتی تھی نہ ہی خود آتی تھی۔ اس طرح ڈر ڈر کر جینے سے کیا مراد تھا؟ سگریٹ کے ختم ہونے پر وہ آخری بار غصے بھری نظر دروازے پر ڈال کر اپنا نائٹ ڈریس لے کر باتھ روم میں بند ہوا کہ اسے احساس ہوا جیسے روم کے دروازے سے کوئی اندر آیا۔ مدھم سی پاؤں کی چاپ پر وہ مسکرایا، آستینے فولڈ کرتا روم میں داخل ہوا کہ اس کی نظریں ساکت ٹھہر گئیں۔ وہ سرخ سے روتی لرزتی منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ خان باتھ روم سے نکلتے دانیال کو دیکھ کر ہی اسے پکارا، پھر سے اسے چکر آنے لگے اور ساتھ ہی ایک ابکائی۔ وہ کھانا کھا کر جب سے روم میں گئی تھی اس کا دل خراب ہو رہا تھا، جیسے اس نے کافی اگنور کیا۔ اسے لگا زرش اور دانیال کو ساتھ دیکھ لیا تھا، اس لیے دل کی یہ کیفیت تھی۔ پھر جب روم میں آئی تو اس کا دماغ گھوم گیا کہ اس نے بے ساختہ کھڑی پھپھو کا سہارا لیا جس پر انہوں نے فکر مندی سے اسے دیکھا، تو وہ جبراً مسکرا دی اور کانپتی ٹانگوں سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر اللہ کا نام لے کر وہ خود پر آیت الکرسی پڑھ کر سوئی تھی کہ اسے اس کیفیت سے نکال دے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا دانیال کے پاس جانے کا۔ آج جس لہجے میں پھپھو نے اسے دانیال کے روم سے جانے سے روکا تھا، اس کی سانسیں خشک ہو گئی تھیں اور اب تک پھپھو کی وہ کرخت آواز اس کے کانوں میں گونج کر یوں بیٹھ گئی تھی جیسے سور پھونک گیا ہو۔ وہ بہت مشکل سے سوئی تھی کہ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا، جب اچانک ابکائی آنے پر وہ گھبرائی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ابھی سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ ایک بار پھر ہوئی۔ اس کی دھڑکنیں ڈھول کی طرح بجنے لگی، سانسیں خشک ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نڈھال سی ہو گئی، اسے وامٹنگ ہونے لگی۔ وہ اتنا تو جانتی تھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر منہ پر دوپٹہ رکھتے سامنے دیکھنے لگی جہاں پھپھو زرش سو رہی تھیں۔ اس نے روتے روتے خود سے چادر ہٹائی اور آہستہ سے قدم اٹھا کر بہت مشکل سے بغیر آواز دروازہ کھولتی باہر نکلی اور دانیال کے روم میں آئی جہاں ابھی تک روم کی لائٹ روشن تھی، مطلب وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے منہ پر سے دوپٹہ ہٹا کر ہاتھ رکھ لیا اور اب اسے سامنے پا کر روتی ہوئی وحشت زدہ سے اسے بلانے لگی۔ وہ پہلے الجھا، پھر سمجھا اور اس کے بعد شوق ہوا۔ شوق کی کیفیت کے بعد سرپرائز ہوا، پر اس کی حالت پر دانیال جو کچھ دنوں سے اسے چھیڑ رہا تھا، آج اسے اس کنڈیشن میں دیکھ کر خود اب گھبرا گیا
اور آگے بڑھ کر اسے تھاما کہ اس سے پہلے ہی عائشہ اس کے پاس سے بھاگتی باتھ روم میں گئی اور واش بیسن پر جھکی وامٹنگ کر رہی تھی۔ دانیال بھی یکدم گھبرا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ 32 سالہ دانیال، ایک جوان مرد، چوڑا سینہ، مضبوط جسامت رکھنے والا، بھی اس کی حالت پر بکھلایا ہوا تھا۔ "Are you okay, عائشہ؟" وہ اس کی روتی نڈھال طبیعت کو دیکھ کر پریشان ہو گیا اور مسلسل اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد اس نے گہرے گہرے سانس بھرے، سر اٹھایا اور منہ واش کرتی اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں لال ہو کر سوج گئی تھیں، چھوٹی سی ناک بھی جس میں بالی پہنی ہوئی تھی۔ اس کا درد بھی شاید ابھی نہیں کم ہوا تھا۔ "یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے." وہ روتی ہوئی پلٹی اور اس کے سینے پر اپنے نازک لرزتے کپکپاتے ہاتھوں کے مکے مارتی سینے میں منہ چھپا گئی۔ دانیال کے لبوں پر اس کی بات بھر تبسم کھلا اور اس نے اس کے حصار ڈال کر اس کی کمر سہلائی۔ "اوہ، مطلب مشن سکسیسفل!" اس نے شرارت سے کہتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا کہ وہ ساتھ ہی ابکائی کے ساتھ پھر پیچھے مڑی اور ایک بار پھر پیٹ پر ہاتھ رکھتی وامٹنگ کرنے لگی۔ خوف، شرم، غصے سے اس کا برا حال تھا اور ایک بار پھر کافی دیر بعد وہ سر اٹھائے اس کے سامنے کھڑی تولیے سے منہ صاف کر رہی تھی۔ تولیہ وہیں پھینک کر خود وہاں سے نکل کر روم میں آئی تو دانیال پیچھے سے مسکراتا روم میں داخل ہوا۔ اسے اس کی نازک طبیعت کا احساس تھا، پر یہ جتنی خوشی کی نیوز تھی اس کا دل جھوم رہا تھا، اتنا انوکھا احساس تھا کہ دانیال خان سے بابا خان بننے والا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا عائشہ کو خود میں بھینچ کر اس کے سرخ گالوں کو خوشی سے چوم لے، اسے سینے میں چھپا لے، پر ان سب خواہشوں، دل کی بغاوتوں کے بعد بھی خود پر بہت مشکل سے ضبط کرتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ "اب کیسا فیل کر رہی ہو؟" اس کا کپ کپاتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ گھنی مونچھوں تلے لب مسلسل مسکرا رہے تھے اور آنکھوں میں ایک چمک سی تھی۔ عائشہ، جو اب پھپھو زرش کے خوف کے زیر اثر زمین کو گھور رہی تھی، دانیال کے مخاطب کرنے پر، ہاتھ سہلانے پر اس میں چھپ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی حالت سمجھتا ہنس پڑا۔ "بس بس، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب رو کر فائدہ!" وہ شرارت سے کہتا اس کے گرد احسار باندھ کر اسے سینے میں چھپا گیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ لیے۔ "مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے خان." وہ سسکتی گویا ہوئی کہ دانیال نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ "کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ہم کل چلیں گے ہاسپٹل، ریلیکس، اور میں ہوں نا تمہارا شوہر." اس کی بالی پر آہستہ سے لب رکھے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا۔ وہ نفی کرتے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دانیال نے لائٹ آف کرنی چاہی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیے۔ "مجھے میرے روم میں چھوڑا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی." وہ اس کے حصار میں مچل کر نکلتی بیڈ سے یکدم اتر کر دور کھڑی ہو گئی۔ وہ دانیال سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر اس قدر کس بات کا ڈر دماغ میں بٹھا لیا ہے۔ کہیں ماں باپ کے جانے سے تو وحشت زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ "یہاں آؤ عائشہ، شاباش!" وہ پچکارتے اٹھ بیٹھا اور اس کے لیے باہیں پھیلائیں، پر وہ مزید خوفزدہ ہوتی پیچھے کھسکنے لگی۔ نہیں، یہاں سے جانے دو پلیز." وہ روتی دیوار کے ساتھ لگ کر سامنے ہاتھ جوڑ گئی، التجا کرنے لگی اپنی بکھری حالت سمیت۔ کیا بکواس ہے! اس کی مسلسل ضد سے وہ بھنا گیا اور بیڈ سے نیچے اترا کہ اسے آتے دیکھ عائشہ روتی سہمی نیچے خوف سے بیٹھ گئی۔ اس کی حالت پر دانیال کا دل بھی گھبرایا اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ "بتاؤ کیا چاہتی ہو، صرف اس ضد کو چھوڑ کے کہ تمہیں یہاں سے جانے دوں گا." اس کے گال صاف کرتے آنکھوں پر محبت سے بوسہ دیتے نرمی سے پوچھنے لگا۔
جس پر عائشہ نے سسکاری بھرتے اسے دیکھا اور اس کے تاثرات جانچنے چاہے۔ وہ مسکرایا تو عائشہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی، تھوڑا سا دور ہو کر کھڑی ہوئی اس سے۔ دانیال مسکرایا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اس کے کپکپاتے دیکھ کر گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دیا، جسے بھی وہ جھٹک گئی اور آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ الجھ گیا۔ آخر چاہتی کیا ہے یہ لڑکی؟ بالکل اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ پھپھو کو نہ بتائیں ہمارے بارے میں، اور نہ ہی زرش کو۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتی اسے دیکھتی بولی، اور دانیال اس کی وہیں اٹکے دیکھ کر گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ خدا کی بندی، تھوڑا عقل کرو، کیوں ایسا چاہ کر اپنی ہی زندگی کم کر رہی ہو؟ دوسرا میں نہیں بتاؤں گا تو اب انہیں خود ہی معلوم پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاتا۔ خوش اس کے کہتے پھر سے اسے تھاما کہ وہ اس کے ہاتھ جھٹک گئی۔ پھپھو کو نہیں معلوم پڑے گا، وہ ڈرتی ڈرتی اسے دیکھ کر بولی۔ دانیال نے بے بسی سے انگوٹھے سے شیب کو مسلا۔ بتاؤ کیسے؟ وہ یہ یاد رکھو، جانے تو میں تمہیں نہیں دوں گا یہاں سے، بلکہ صبح یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ میں اپنے بچے کی ہر مومنٹ دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے پیٹ میں۔ اس نے شرارت سے کہتے اس کے پیٹ کو چھوا تو عائشہ کو جیسے کرنٹ سا لگا اور وہ سرخ سی غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ اچھا بتاؤ کیسے؟ کہنے کے ساتھ اس نے دونوں ہاتھ پر لوز کر کے پاکٹ میں پھنسائے۔ بتاؤ، وہ خشک سانسوں سے آنکھیں جھپک گئی۔ ہاں بھائی بتاؤ، تاکہ دانیال خان کو بھی معلوم ہو اس کی بیوی عائشہ ندیم کے پاس کون سا جادو ہے جس سے وہ اپنا خوبصورت سراپا چھپا لے گی۔ اس نے شرارت کرتے اس کے ناک کو چھوا۔ بہت غضب لگ رہی ہو بیوی اس بالی میں کہ دل کر رہا ہے دانتوں کے بیچ رکھ کر تمہاری چھوٹی سی ناک کو کھا جاؤں۔ اس کے جھک کر گمگیر لہجے میں کہا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ سٹ پٹا گئی اور ہاتھ سے اپنے ناک کو چھوا، پر جب اس کی پرشوق نظروں کا احساس ہوا تو خود کو سنبھل گئی۔ میں اب ابورشن کروا لیتی ہوں، سچ میں کسی کو بھی نہیں معلوم ہوگا، وہ کپاتی آواز میں سہمی کہہ رہی تھی۔ ابورشن؟ دانیال صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اس حد تک گر سکتی تھی۔ لڑکیاں تو پہلے خوشخبری پر کتنی خوش ہوتی ہیں، یہاں پر اس گھٹیا سوچ رکھتی کہہ رہی تھی وہ اس کی سانسیں نوچ لے گی جو ابھی سانس بھی نہیں لے رہا، اور میں پھر اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ چٹھا بکواس بند کرو ورنہ تمہارا گلا گھونٹ دوں گا بے شرم لڑکی۔ زندگی میں پہلی بار اپنا کیا وعدہ توڑتے وہ اس قدر غصے میں آیا تھا کہ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ کر دھاڑا۔ عائشہ چیختی نیچے گرتی کہ کندھوں کو دبوچ کر اسے نیچے گرنے سے بچا لیا۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے بچے کو مار دو گی؟ دانیال خان کے خون کو تم سانسیں لینے سے پہلے ختم کر لو گی؟ کیسے؟ وہ غصے صدمے سے پاگل ہوتا چیخا، اور اس سے بلند خوفزدہ عائشہ کی چیخیں تھیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ زرش کے ساتھ والے روم سے دانیال کی دھاڑ اور عائشہ کی چیخ سن کر بھاگ گئیں، اور دونوں کو لڑتے دیکھ کر پھپھو کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا، البتہ عائشہ کی حالت اور دانیال کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ دہل گئیں۔ دانیال نے سرخ آنکھیں اس سے ہٹا کر پیچھے دیکھا تو ساکت سی پھپھو اور سپیڈ رنگت سے کھڑی زرش کو دیکھا۔ عائشہ یکدم سے خاموش ہو کر لرزتی ہچکیاں بھرتی پھپھو اور زر کو دیکھنے لگی۔ اب اسے لگا وہ زندہ نہیں بچے گی۔ دانیال نے اسے نہیں مارا تو زرش اور پھپھو ضرور مار دیں گی۔ یہ کیا کر رہے ہو دانی؟ سب سے پہلے زر عائشہ کی سپیڈ رنگت خوف سے نڈھال حالت دیکھ کر گھبراتی دانیال کو جھڑک کر غصے سے بولی اور آگے بڑھ کر آگے قدم بڑھائے۔ وہیں رک جاؤ زر، اس سے قریب بھی مت آنا۔ نہیں ہے یہ لائق کسی ہمدردی یا محبت کی۔
یہ انتہائی خود غرض لڑکی ہے جو اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور اس کے لیے کسی کی جان لینا جیسے مذاق بن گیا ہے۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اس سے، انتہائی کے دل کرتا ہے اسے مار مار کر چمڑی ادھیڑ دوں۔ وہ چیختا خود اس سے دور جانا چاہتا تھا، پر اس کے گرنے کے خیال سے نہ چاہتے ہوئے اس کے کندھے سے پکڑے کھڑا تھا تو وہ بپھرا گھور رہا تھا۔ پر عائشہ کی نظریں پھپھو پر تھیں اور پھپھو کی اس پر۔ وہ پاگل سی کبھی زر کو دیکھتی کبھی پھپھو کو۔ میں کیا سمجھوں ان سب کو؟ پھپھو کی آواز جیسے دور کھائی سے سنائی دینے لگی اور عائشہ نے سہم کر نفی کی۔ مجھے معاف کر دیں پھپھو کہ اس دن مجھے آپ سے جھوٹ بولنا پڑا کہ یہ تقویٰ کی دوست ہے، میری کچھ نہیں، در حقیقت یہ میری بیوی عائشہ ندیم ہے۔ اس کے کہنے کے ساتھ عائشہ کا سر اپنے سینے سے لگایا اور جو پھپھو کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی اسے سزائے موت سنانے والی ہو، یہ زر اسے وہیں ہی گولی سے مار دے گی۔ بیوی؟ پھپھو نے حیرت سے دانیال کو دیکھا اور اس کے سینے سے لگی اس لڑکی کو جو خوف سے پیلی پڑ کر جیسے مرنے کے قریب ہو رہی تھی، اور دانیال اس کے بال سہلا رہا تھا۔ تو یہ کون ہے؟ دانیال جس نے اپنی زندگی کے 28 سال تمہارے نام پر رہ کر گزارے ہیں، اپنے لیے آئے ہر رشتے کو ٹھکرایا، صرف تمہارے لیے، تمہارے نام کیے، اور اس کے بدلے میری بیٹی کو تم نے ٹھکرا کر اس انجان لڑکی سے شادی کر لی۔ کیوں دانیال؟ اور میری بیٹی جو اتنی سی تھی، ابھی صرف دنیا میں آنکھ کھولی تھی، اسی وقت اس کی انگلی میں تمہارے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس کا قصور بتاؤ، کیا حساب دو گی میری بیٹی کے ان گزرے سالوں کا؟ اب تو کوئی اس کا رشتہ بھی نہ جوڑے۔ جانتے ہو نا، منگنی ٹوٹے یا شادی، غلطی چاہے لڑکے کی ہو، پر قصوروار ہمیشہ لڑکی ہی ٹھہرائے گی۔ اب میں بیوہ اسے کہاں لے جاؤں، کس کے در حوالے کروں؟ سفینہ بیگم روتی ہوئی کہنے لگی۔ دانیال مجرم بنا سر جھکائے کھڑا تھا۔ زر مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اماں، عائشہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ سفینہ بیگم چیخ پڑی۔ خبردار، جو مجھے ماں کہا تو ناگن، میری بیٹی کی خوشیوں کو نگلنے والی ڈائن ہے۔ جس تھالی میں کھایا اسی میں ہی چھید کر دیا، منحوس دھوکے باز عورت۔ پھولی سانسوں کے درمیان سفینہ بیگم ہانپتی کانپتی اپنے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالنے کی کوشش میں تھی۔ بھتیجے کی بے وفائی ان کے اندر ضربیں لگا رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ضرور دانیال کو ورگلانے میں اس شہری چلاک لڑکی کا ہاتھ ہوگا، ورنہ تو وہ اس کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، اور اس کی پسند ہمیشہ سے آنکھوں میں خود دیکھتی آئی تھی۔ پھپھو، اس کا کوئی قصور نہیں، اسے کچھ مت کہیں، یہ سب میں نے کیا ہے، میں نے اس سے شادی کی ہے۔ وہ عائشہ کا سر اپنے سینے میں چھپاتا بولا، اور پھپھو کی شوق آنکھوں سے نظریں چراتا اس کی پیٹھ سہلا رہا تھا، اور عائشہ کی حالت تو مرنے جیسی ہو گئی تھی کہ اس کا دماغ کچھ کام نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے ساری صورتحال سمجھ آ رہی تھی۔ بس اتنا پتا تھا کہ پھپھو نے دیکھ لیا ہے، اور زر نے بھی اسے دیکھ لیا ہے، اس کے حق پر ڈاکہ ڈالتے۔ اب وہ اسے نہیں چھوڑے گی، اس سے پہلے ہی اسے کچھ کرنا پڑے گا۔ ان کا دانیال انہیں لوٹانا پڑے گا، اور اگر چپ رہی تو ایسا نہ ہو اس کے ماں باپ کی طرح یہ عورت بھی مر جائے اس کی وجہ سے۔ نہیں! اس سوچ کے آتے ہی وہ ہذیانی ہو کر چیختی دانیال کو پیچھے دھکا دے کر مچلتی اس سے دور ہوئی، سب کی پہنچ سے، اور دیوار سے لگی سہمی سی نظروں سے سب کو روتی ہوئی دیکھنے لگی۔ میں نہیں پیار کرتی اس سے، اس نے زبردستی مجھ سے شادی کی، مجھے یہاں قید کر لیا، میں انہیں پسند نہیں کرتی، نفرت کرتی ہوں اس سے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، مجھے میرے ماں باپ کے پاس جانا ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، آپ مجھے اس سے طلاق دلوا دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، میں وہاں رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق دے، ورنہ میں اس بچے کو ختم کر دوں گی، مجھے جانے دے، پلیز، میں نہیں رہنا چاہتی،
مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ روتی ہوئی چیختی، سسکتی دیوار سے لگی، نیچے بیٹھتی چلی گئی اور زمین پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی کہ زر گھبرا کر بھاگتی اس کے پاس پہنچی اور اسے پکڑ کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ کیا پاگل پن ہو رہا ہے؟ یا مارنا چاہتے ہیں؟ اسے ختم کرنا ہے تو ویسے ہی گلا گھونٹ کر ایسے کیوں تڑپا کر مار رہے ہیں؟ وہ ابھی اپنے ماں باپ کے صدمے سے نہیں نکلی کہ ایک اور صدمہ دینے چلی ہیں۔ اماں، میں جانتی تھی دانیال کی شادی کے بارے میں، اور میں نے جان بوجھ کر عائشہ کو دانی کے قریب کیا، کیونکہ جو دانی چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتی ہوں۔ ہم دونوں یہی چاہتے ہیں کہ اس کی زندگی سنور جائے۔ اس نے ایک مرتے انسان کی خواہش پوری کر دی۔ اس کی بے سہارا ہونے والی بیٹی ان کی آخری سانسوں میں ان کی خواہش کے مطابق ان کی بیٹی کو اپنا نام دیا، اسے اپنی عزت بنائی، تو اس میں کیا غلط کر دیا؟ آپ اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچیں، کیا تب بھی دوسری عورت کو یوں ایک سہمی یتیم لڑکی پر چلانے دیں گی؟ یہ زندگی میری ہے، مجھے جینی ہے، تو مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارا کوئی شرعی مضبوط رشتہ نہیں تھا جس کے ٹوٹنے پر اب اس قدر واویلا مچا کر کسی کی جان لینے کے در پر آ گئی ہیں۔ ہمارا رشتہ ایک بے نام رشتہ تھا جس کی نہ اسلام میں اہمیت ہے نہ ہی شریعت میں، تو اس کے ٹوٹنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور رہی بات میری عمر، میری زندگی کی، تو اللہ نے جس طرح اب تک عزت کی زندگی دی ہے آگے بھی دے گا، اور بہت خوشی سکون سے میری زندگی گزرے گی آپ کے ساتھ، کیونکہ میرا اول پیار، میری محبت تو آپ ہیں اماں۔ دانیال صرف عائشہ کا ہے، اس سے مت چھینیں۔ اس یتیم بچی کی زندگی کا بھی خیال کریں۔ جس طرح میرے بارے میں سوچ رہی ہیں ویسے ہی اس کا بھی سوچیں، اور پھر کہیں اس کا کہاں قصور ہے؟ یہ تو ہمارے ڈر سے دانیال کے پاس بھی نہیں بھٹکتی، آپ کے ڈر سے سانس بھی چھپ چھپ کر لینے لگی ہے۔ کیسی یہ انسانیت ہے؟ کیا ہم ایک عورت ہو کر دوسری عورت کو یوں بے بس کر کے اسے سکنے پر مجبور کر کے اپنی خوشیاں پائیں گے؟ تو کیا گارنٹی ہے آگے خوش رہ پائیں گے؟ وہ ہچکیاں بھرتی اس میں چھپی عائشہ کے سر پر لب رکھتی بولی، اور سفینہ بیگم اپنے وجود کو سنبھالتی عزت سے دروازہ کھول کر ایک نظر دانیال، زرش اور عائشہ پر ڈال اس کے معافی کے لیے جڑے ہاتھ کو دیکھتی چلی گئی۔ اٹھو، آؤ۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھاتی بیڈ پر لائی، اسے بٹھا کر خود ایک نظر خاموش کھڑے دانیال پر ڈال کر اس کے ساتھ پانی بھرنے چلی گئی۔ دانیال اندر سے تھک سا گیا، اس کے کانوں میں عائشہ کے الفاظ گونج رہے تھے جب اس نے کہا تھا وہ اس سے پیار نہیں کرتی، مطلب اسے ابھی بھی وہ لڑکا نہیں بھولا، اس کے ساتھ زبردستی کی، وہ نفرت کرتی ہے اس سے۔ کیا یہ جان کر ایک مرد کی انا پر ٹھیس نہیں پہنچے گی کہ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنی مانگ کو ٹھکرایا، اپنی ماں مقام پھپھو کو رلایا، انہیں اتنی تکلیف دی، وہی لڑکی اسے سب کے سامنے کہے کہ وہ اس سے پیار نہیں کرتی، اس نے زبردستی کی، وہ بار بار طلاق مانگے، اس کی عزت بھری چھت کو قید کہے، اس کے بچے کو مارنے کا کہے، جس کے لیے اس نے اتنی بےتابی دکھائی، اتنی شدتیں لٹائیں، بے چینی سے اس پل کا انتظار کیا، اسے محبت عزت دینے میں ذرا سی کھوٹ نہیں کی، وہی لڑکی اسے پل میں کہے جب اسے معلوم ہو وہ باپ بننے والا ہے، پر اس کی ماں کے کہے نہیں وہ ابورشن کروا لے گی، اس سے خود کو بچا لے گی، تو وہ انسان پاگل ہو جائے۔ اور دانیال خان خاموش کھڑا تھا، کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اتنے بڑے گناہ کے وہ بچہ مارے گی، اس کے سننے کے بعد بھی وہ اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا کہ ابھی ڈری ہوئی ہے، جب ماں کا احساس پیدا ہوگا تو سمجھ جائے گی۔ اس لیے پھپھو سے ناراضگی جتا رہا تھا جو حق پر تھی۔ اور اس لڑکی کا کیا؟ ایسا لگا بھرے بازار میں کسی نے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا ہو اور اس کی انا کو پاؤں تلے کچلا ہو۔ سمجھتی کیا ہے؟ میں مر رہا ہوں اس کے لیے، مجھے بہت شدت والی محبت ہے اس سے، وہ مجھے بار بار ایسے تھپڑ مارے گی اور میں سہتا رہوں گا؟ کیا میں اتنا بے غیرت مرد ہوں کہ اس لڑکی کے لیے اپنی غیرت پر یوں وار سہتا رہوں گا؟ شدید غصے سے اس نے اپنے ہاتھوں سے شہد رنگ بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، اور اس کی بری آنکھوں میں غصے سے لاوا ابل رہا تھا، جیسے آج سب کچھ بھسم کر دے گا۔
دانیال نے غصے نفرت سے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے ناک پر گئیں، دل کھینچ کر بالی نکال دے۔ وہ اس کی خواہش کے لائق ہی نہیں تھی۔ کہاں اس نے اپنی شدتیں لٹائی تھی؟ جس کے دل میں کوئی اور تھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے خمار نہیں نفرت تھی، اور وہ بے وقوف اسے سمیٹتے خود بری طرح ٹوٹ گیا۔ آج اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی، بے پناہ، کہ دل کر رہا تھا اپنے ہی مذاق بنائے اور زر کو دکھائے۔ دیکھو، میں نے اس کے لیے تمہارے پاک جذبے کو ٹھکرایا، اس کے لیے تمہیں ٹھکرایا۔ آج دیکھو، اس نے مجھے میری غیرت انا کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ جو میٹھے لہجے میں خان کہہ کر اسے اس کی دھڑکنیں دھڑکاتی تھی، اچانک سے ہی اس کے سینے میں خنجر کھوپ گئی۔ وہ یکدم آگے بڑھا اور اس کے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا کہ اس اچانک حملے پر عائشہ چیخ پڑی، جس پر دانیال نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اپنی لہو لہان آنکھیں اس کی سوجی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تمہیں جانا ہے نا؟ اس نے غراتے پوچھا۔ عائشہ نے سہم کر جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا کہ دانیال کا دل کیا اس کا کچھ کر دے۔ کیوں آئی اس کی زندگی میں اگر اسی طرح کرنا تھا؟ چلی جانا، پر میرا بچہ صحیح سلامت مجھے دے کر۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے عائشہ ندیم، ورنہ تم نے ابھی صرف دانیال کو دیکھا ہے۔ خان سے پالا پڑا تو سانسیں نکل جائیں گی۔ اور تم کیا مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ میں کرتا ہوں تم سے نفرت، تمہارے ساتھ بیتے ایک ایک پل سے نفرت کرتا ہوں، اور تب تک کرتا رہوں گا جب تک تم میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ اب خوش ہو جاؤ، میں خود تمہیں چھوڑ دوں گا، صرف مجھے میرا بچہ دے دینا، پھر میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا اور جہاں جانا چلی جانا، اپنے عاشق کے پاس یا اپنے ماں باپ کے پاس، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھی؟ وہ اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اس کے بالوں سے پکڑے اس کے منہ پر دھاڑ رہا تھا، اور دروازے پر کھڑی زرش ششدر تھی۔ عائشہ خاموش سی سسک رہی تھی، اس کی آنکھیں میچی ہوئی تھیں اور وہ ڈری سہمی سی رو رہی تھی۔ دانیال، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ گلاس پکڑے غصے سے کہتی اندر داخل ہوئی۔ دانیال جھٹکے سے عائشہ کے بال چھوڑ کر سائڈ ٹیبل سے کیز اٹھاتا وہاں سے جانے لگا، بغیر زرش کی طرف دیکھے۔ پتہ نہیں کس طرح میری بہن نے اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ دوستی کر لی۔ ٹھا کے ساتھ دروازہ دیوار پر مار وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور عائشہ اس کی پشت دیکھتی سسکتی نیچے بیٹھ گئی۔ عائشہ میری جان، بس روتے نہیں۔ زرش آگے بڑھ کر اسے سنبھالا اور اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا، ساتھ ہی اس کے نہ کرنے کے باوجود تھوڑا سا پانی اس کے حلق بنجر لبوں سے لگایا، اور وہ سسکاری بھر کر تڑپ اٹھی۔ سر، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا حق نہیں چھینا۔ مجھے تو دانیال جی کی اچانک شادی ہو گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کے منگیتر ہیں، تو میں انہیں کبھی ایسی نظر سے دیکھا نہیں۔ میں بھی تقویٰ کی طرح اسے بھائی مانا، پر اچانک قسم، میں یہ بچہ انہیں دے کر چلی جاؤں گی، پھر تم اس سے شادی کر لینا، انہیں خوش رکھنا۔ میں بہت بری ہوں، ان کے لائق نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ تم میرے بچے کا خیال رکھنا، اس سے کہنا کہ تم اس کی ماں ہو۔ میں نہیں، اسے نہیں بتانا کہ اس کی ماں اتنی بری تھی، نہیں بتانا کہ وہ اتنی خود غرض تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی، بلکہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سسک بھی رہی تھی کہ زرش نے اپنی آنکھیں پہنچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کہ گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔